اور کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناجائز اور حرام نہیں ہوتے لیکن وہ مشہور ہو جاتے ہیں. وہ بھی میں ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ قسطوں پر کوئی سامان لینا، قسطوں پر گاڑی لینا یا کوئی بھی چیز لینا، یہ ناجائز ہے یا جائز ہے؟ عام طور سے عوام الناس کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ یہ ناجائز ہے، حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے. اس کی صورت میں آپ کے سامنے پہلے بیان کروں کہ مثال کے طور پر اگر ہم کسی بھی کمپنی سے جا کر، کسی بھی شو روم سے جا کر کوئی ایئر کنڈیشن لیتے ہیں یا کوئی کار لیتے ہیں یا بائک لیتے ہیں، تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جس کمپنی کی وہ کار یا بائک یا وہ ایئر کنڈیشن ہے، تو اس کمپنی کو، جس کمپنی کے ذریعے سے ہم اس چیز کو فائننس کرواتے ہیں، وہ کمپنی یکمشت رقم ادا کر دیتی ہے. مثال کے طور پر ہم جب قسطوں پر لیں گے تو بجاج فائننسر سے لیں گے یا کیپٹل سے لیں گے، تو یہ جو کمپنیاں ہیں یہ اس کمپنی کو یکمشت رقم ادا کر دے گی. اب ہمارا معاملہ جو ہوتا ہے وہ در حقیقت اس بائک والی کمپنی سے نہیں ہو رہا ہے، وہ کار والی کمپنی سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ در حقیقت ہمارا جو معاملہ ہو رہا ہے وہ بجاج والوں سے ہو رہا ہے یا کیپٹل والوں سے ہو رہا ہے یا کوئی اور ادارہ ہو تو اس سے ہو رہا ہے. اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ انسان ایک چیز کو نقد کم پیسوں پر بیچتا ہے اور ادھار میں کچھ رقم کا اضافہ کر دیتا ہے، اور اللہ نے یہ والا نفع انسان کے لیے جائز رکھا ہے. مثال کے طور پر ایک چیز ہے، وہ 100 روپے کی بک رہی ہے نقد میں. اگر انسان اس کو ادھار بیچے، ایک مہینے بعد اس کو پیمنٹ آئے گی، تو اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ ایک مہینے بعد پیمنٹ آئے گی، تو ایک مجلس کے اندر اگر بیٹھ کر طے ہو جائے کہ 105 روپے لوں گا 100 کی جگہ، اور ٹھیک 30 دن کے بعد آپ کو پیمنٹ ادا کرنی ہے. ایک تو پیمنٹ یعنی نفع جو بڑھایا جا رہا ہے وہ متعین ہونا چاہیے، مجہول نہیں ہونا چاہیے، یہ قسطوں پر لینے کے لیے شرط ہے. دوسری بات، مدت بھی متعین ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اس انسان نے کہا کہ یہ والی چیز میں نقد بیچوں گا، اگر آپ ابھی پیسے دیں گے تو 100 روپے میں، اور اگر ایک مہینے کے بعد آپ اس کے پیسے دیں گے تو میں 105 میں دوں گا. تو یہ نقد اور ادھار میں فرق اس کو شریعت نے جائز رکھا ہے. تو یہی والی صورت پیش آتی ہے جب ہم کوئی چیز، کوئی سامان، کوئی گاڑی ہم قسطوں پر جا کر خریدتے ہیں، تو گویا کہ اب ہمارا اس کمپنی سے معاملہ ہو رہا ہے کہ اگر اس کمپنی کی ایک چیز کی قیمت 50,000 روپے ہے، تو اب ہمارا اس سے معاملہ یہ ہوا کہ اب وہ ہمیں ادھار کی وجہ سے، چونکہ ہم 6 مہینے میں پوری قیمت ادا کریں گے، سال بھر میں قیمت ادا کریں گے، تو اب وہ ہمیں 56,000 یا 60,000 کی پڑے گی. اور اس کی مدت متعین ہو چکی ہے کہ ہم نے 6 قسطیں بنوائی ہیں یا 3 قسطیں بنوائی ہیں یا ہم نے 12 قسطیں بنوائی ہیں. مدت متعین ہے اور رقم بھی متعین ہے. اور میں نے 2 شرطیں بتائی تھیں کہ ایک تو رقم متعین ہو کہ رقم کتنی بڑھ رہی ہے، اور مدت بھی متعین ہو کہ کتنی مدت کے اندر رقم ادا کرنی ہے. یہ 2 باتیں ہوں. اور تیسری شرط یہ کہ کوئی شرط فاسد نہ ہو. مثال کے طور پر کمپنی یہ شرط نہ لگائے کہ اگر تم نے 2 دن بھی قسط لیٹ کی تو پھر اس کے اوپر ہم پرانی جو جتنی بھی آپ نے قسطیں دی ہیں وہ ختم کر دیں گے یا اپنا جو سامان ہے وہ واپس لے لیں گے. اگر اس طرح کی کوئی فاسد شرط نہ ہو، جس طرح کے نہیں ہوتی ہے اس طرح کی کوئی فاسد شرط، تو پھر ایسی صورت میں قسطوں پر سامان لینا جائز ہوتا ہے. یہ ناجائز نہیں ہے، یہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا. یہ تمام شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی. اگر نہیں ذہن میں ہے تو دوبارہ معلوم کیا جا سکتا ہے، لکھے ہوئے بھی فتاوی موجود ہیں تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے.